لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب. تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم مولانا طارق جمیل، ان کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، ان کی ایک تقریر سننے کا اتفاق ہوا، میرے پاس موجود ہے، ان کی ایک تقریر سننے کا اتفاق ہوا، میرے پاس موجود ہے۔ آپ بھی دیکھیے، ہم نے تو دیکھی اور روئے، آپ بھی دیکھو اور سنیت کی غیرت کے مر جانے پر وہ کہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی سن لو، صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ ارے پہلے مسلمان تو یہی تھے، اگر ابو بکر مسلمان نہیں، اگر عمر مسلمان نہیں، اگر عثمان مسلمان نہیں، اگر علی مسلمان نہیں، ہزار دفعہ کہنے والا اللہ کی قسم ہزار دفعہ کافر ہے، یہ مسلمان نہ بچے تو مسلمان کون ہے؟ اگر اس سوئی ہوئی سنیت کو جگانا مقصود نہ ہوتا، ان کے کفر کے ان جملوں کو میں کبھی بیان نہ کرتا۔ وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ اللہ کے اولیاء کو تکلیف دینا، اللہ کے ولیوں کو گالی دینا، ان کی شان کے اندر گستاخی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے پیارے، جب ان پہ نگاہ دوڑائی جائے تو اللہ کے پیاروں میں سب سے پہلے نمبر پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔
انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے پیاری ہستییں، انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے پیاری ہستییں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میری جنگ کا اعلان ہے۔ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، جو اللہ کے ولی کے ساتھ بغض رکھے، جو اللہ کے ولی کو گالی دے، جو اللہ کے ولی کو تکلیف دے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری مخالفت اللہ کے ولی سے ہے، بلکہ حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں اترا ہے۔ صحابہ کرام چونکہ اولیاء میں سب سے پہلے آتے ہیں اور اس بات کا اعلان اللہ کی کتاب ہمارے سامنے کرتی ہے، آئیے مالک کا فرمان سنیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وہ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، مہاجرین اور انصار کا گروہ جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنے سینے سے لگایا اور جو منہج صحابہ پر چلتا رہا، جو انصار اور مہاجرین کے راستے پہ چلتا رہا، مالک کا اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، وعد لهم جنات تجری، اور ان کے لیے اللہ نے نہریں جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں انہوں نے ہمیش کی زندگی گزارنی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ بخاری و مسلم میں ہے، امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں محمد کریم کی جان ہے، اگر تم احد پہاڑ سونے کا بنا کر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور میرا صحابی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تمہارا سونا احد پہاڑ کے وزن کے برابر محمد کے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح الجامع میں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، جس نے محمد کریم کے اصحاب کو گالی دی، جس نے نبی کریم کے ساتھیوں کو گالی دی، اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت برستی ہے۔ صحابہ کرام پر زبان درازی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو اس کا ارتکاب کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، تمام ملائکہ کی لعنت برستی ہے، اور انسانیت میں پوری انسانیت ایسے بندے پر لعنت کرتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہی کہ نبی کریم کا مجھ سے وعدہ ہے کہ مجھ سے مومن محبت کرے گا اور منافق مجھ سے بغض کرے گا۔ علی سے محبت ایمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، علی سے محبت، سیدنا علی سے پیار، یہ اہل ایمان کے دلوں میں، ان کی روحوں میں اترا ہوا اور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ مومن ہونے کی نشانی علی سے پیار کرنا، منافق ہونے کی نشانی علی سے بغض کرنا۔ بخاری و مسلم میں ہے، امام کریم، امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انصار مدینہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ کسی کے بارے میں دیکھنا ہو یہ مومن ہے یا منافق ہے، یہ مومن ہے یا کافر ہے، تو دیکھ لو محمد کریم کے صحابہ کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے۔ انصار مدینہ سے دوستی، ان سے محبت، ان سے پیار، امام الانبیاء فرماتے ہیں مومن ہونے کی نشانی ہے، اور ان سے بغض رکھنا منافق ہونے کی نشانی ہے۔ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو انصار اور مہاجرین سے بغض رکھتا ہے، اس کا بغض رکھنا، ان کو گندے الفاظ میں یاد کرنا،
یہی کافی ہے، اور دلیل کی ضرورت نہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، منافق انسان ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا انصار سے صرف مومن محبت کرتا ہے اور ان سے صرف منافق بغض کرتا ہے۔ پیارے حبیب کے ساتھ ہی انصار مدینہ ان سے صرف مومن محبت کرے گا اور صرف منافق ان سے نفرت کرے گا۔ جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ جو پیارے حبیب کے اصحاب سے محبت رکھے گا وہ اللہ کا دوست، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھے گا وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور محمد کریم کا بھی دشمن ہے۔ آئیے دیکھیے کیا واقعی آج کے اس دور میں قرآن اور حدیث کے اتنے دلائل کے باوجود اہل شرک اور اہل کفر صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بغض کرتے ہیں، ان کے لیے گندی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، یا یہ مولویوں کا شور شرابہ ہے؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں آپ تو بس ویسے ہی کہتے ہیں۔ میرا ایک دوست فلاں ہے لیکن وہ کبھی بھی صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، کبھی بھی ان کو گالی گلوچ نہیں دیتا۔ میرا دوست رافضی ہے، میرا دوست اثنا عشری ہے، میرا جاننے والا ایسا ہے، ہمارے سامنے تو وہ صحابہ کا اچھا نام لیتا ہے۔ کیا یہ حقیقت میں اس بات کا وجود ہے کہ لوگ صحابہ کرام پر زبان درازیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے لیے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا یہ لوگوں کا بنایا ہوا ڈھنڈورا ہے، یہ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ آئیے تصویر کا رخ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو دلائل کی دنیا میں لے کے جاتے ہیں، آپ کے سامنے ان ظالموں کے ویڈیو کلپ ان کو بیان کرتے ہیں۔ کیا واقعی آج کے دور کے اندر قرآن حکیم کی آیات کے ہونے کے باوجود، مصطفیٰ کے فرامین کے ہونے کے باوجود، کوئی ایسے ناپاک وجود اللہ کی دھرتی پہ زندہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کی گندی زبانوں سے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے اصحاب کی ہستی محفوظ نہیں ہے۔ اور مجھے دہرانے دیجئے، مومنوں کی ماں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ جملہ، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ، اور جو سیدہ کائنات کو پاکیزہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں نہیں مانتا، رب محمد کی قسم ایسے مجرم کو ہماری زبان کبھی مومن نہیں مان سکتی۔ مومنوں کی ماں عائشہ۔ آنے والے نے کہا سیدہ کائنات، لوگ ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ ان پہ زبان درازیں کرتے ہیں۔ مومنوں کی ماں نے کہا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فوت ہو گئے، ان کی نیکیوں والے اعمال ختم ہو گئے ان کی وفات کے ساتھ، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا اجر و ثواب کم نہ ہو، وہ جاری و ساری رہے۔ جب تک لوگوں کی گندی زبانیں محمد کے صحابہ کو گالیاں دیتی رہیں گی، اللہ ان کا درجہ جنت میں بلند کرتا رہے گا۔ یہ ان کے درجات کی بلندی کی دلیل ہے۔ اور جو گندی زبانیں دراز ہوتی ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بناتی ہیں۔ ایک ظالم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو گالی دیتے ہوئے جملہ کہتا ہے، غور کیجئے اس کے کفر پر، اور اس کو پیش کرنے سے پہلے اے اللہ میں تیرے دربار میں معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ میرے اللہ، میرے داتا، اگر آج اہل سنت کی آنکھیں کھولنا مقصود نہ ہوتا، اے اللہ اگر لوگوں پہ پڑی ہوئی نیند کی لمبی چادر کو تار تار کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ تیرے پیارے حبیب کے پیارے اصحاب کو دی جانے والی گندی گالیوں کو میں بیان نہ کرتا۔ آج یہ عقیدے کا فرق ختم ہو گیا، یہ پیار و محبت کی دیواریں ٹوٹ گئی، نہ کوئی رشتہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے میں کس کو بیٹی دے رہا ہوں، یا نہ اپنی کمپنی کا، اپنی جماعت کا لیڈر بناتے ہوئے دیکھتا ہے میں کس جماعت کے ساتھ چل رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی محبت کا درد لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے۔ اس درد کو دوبارہ جگانے کے لیے لوگوں کے سامنے تصویر کشی کرنا مجبوری ہے، اور اللہ تو ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے، ہم تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اگر اس سوئی ہوئی سنیت کو جگانا مقصود نہ ہوتا، ان کے کفر کے ان جملوں کو میں کبھی بیان نہ کرتا۔
یہ ظالم کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ وہ ہستی جس کو اللہ نے صدیق کہا، جس کو اللہ نے صدیق کہا، وہ اللہ کا خلیل، اس نے بھی 3 جھوٹ بولے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جو اللہ کا بنایا ہوا صدیق تھا، اس نے 3 جھوٹ بولے۔ اب لوگوں سے سوال کرتا ہے، لوگوں ذرا یہ بتاؤ، اشارہ ابو بکر صدیق کی طرف کرتا ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا صدیق ہو وہ 3 جھوٹ بولتا ہے، تو لوگوں کا بنایا ہوا صدیق کتنا بڑا جھوٹا ہوگا؟ کہ اللہ کی نظر میں ان 4 کے سوا اور کوئی صدیق نہیں تھا اللہ کی نظر میں۔ اب ذکر ان کو کرنا، ذکر ان کا کرنا ہے، اب ذکر ان کا کرنا ہے جو اللہ کے نظر میں صدیق ہو، مسلمانوں کی نظر میں نہیں۔ اور کیا ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے، ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ جناب سارا کے لیے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، جب اس کو لینے کے لیے آئے تو کہا میں بیمار ہوں۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ جناب ابراہیم نے کتنے جھوٹ بولے تھے؟ 3 جھوٹ بولے تھے۔ پہلے جھوٹ یہ کہ میں بیمار ہوں، دوسری جھوٹ یہ کہ میں یہ میری بہن ہے، تیسرا جھوٹ کیا تھا؟ 3 جھوٹ بولے تھے۔ کہتے جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے مانگ کر کہ مسلمانوں اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے، اگر خدا کا بنایا ہوا، اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے، تو جو انسانوں کا بنایا ہوا صدیق ہوگا خدا جانے وہ کتنا جھوٹا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاش یہ بکنے والی زبان نہ رہے، یہ سننے والے کان نہ رہے۔ ان کی ان گندی گفتگو کو سننے کے باوجود اگر دل کے اندر غیرت ایمانی جوش نہیں مارتی تو جاؤ اپنے ایمان کو پرکھ کر دیکھو کہ تمہارے پلے میں ایمان ہے یا نکل چکا ہے۔ ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر جس کو صدیق دنیا والوں نے نہیں بنایا، عرش والے نے کہا، جس کی صداقت کی گواہی دھرتی والوں نے نہیں دی، عرش والے اللہ نے دی۔ مالک کا کلام سنیے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو اس سچے دین کو لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی متقی ہیں۔ دین کو لایا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دین اسلام کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ ابو جہل نے تو کہا تھا، ابو بکر کیا کوئی رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر، آسمانوں سے جنت کی سیریں کر کے واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں، 6 مہینے کا سفر ہے، کون ایسا کر سکتا ہے؟ کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا؟ کہا کس نے کیا؟ کہا جس کو تم اپنا رسول کہتے ہو۔ کہا تو نے میرے آقا جناب محمد کریم کی پیاری زبان سے سنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کی قسم محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ کہا عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، فاطمہ کا بابا جھوٹ نہیں بولتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ابو بکر صدیق ایک یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا جس نے میرے رب کی توہین کی تھی۔ گواہی دینے کا وقت آیا، آقا نے کہا ابو بکر تیرا گواہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو سب یہودی تھے، مسلمان تو کوئی تھا نہیں، دھرتی پہ ابو بکر کی گواہی دینے والا جب باقی نہ رہا، عرش والے نے آسمان سے ابو بکر کی صدیقیت پہ گواہی نازل کر دی۔ صدیق صدیق جس کو رب نے کہا، صدیق صدیق جس کو مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں وہ صدیق 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 ہے، جو نہ مانے وہ زندیق 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 ہے۔ میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابہ کو گالیاں دینے والوں، یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ تمہارا ٹھکانہ کن کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ جو دنیا میں
ابو بکر عمر عثمان و علی کے دشمن ہیں، ان کو ان کے سب سے پہلے دشمن ابو جہل کے ساتھ اکٹھا کرنا۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کے باوجود تیری رحمت پہ امید رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین معاویہ ابو سفیان سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں محمد کے صحابہ کا پڑوسی بنا دینا۔ آئیے ان ظالموں کے جملوں کو سنیے۔ ایک ظالم ذاکر ہم پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کہتے ہو شیعہ رافضی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نہیں مانتے۔ کہتا ہے سورۃ منافقون پڑھ کے دیکھ لو، سورۃ منافقون میں کون کون کس کس کا ذکر ہے؟ تم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہو کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے، قرآن ہمیں ماننے نہیں دیتا اور تم منوانے کی کوشش کرتے ہو۔ سب سے بڑا اعتراض جو ہم شیعان محمد و آل محمد پر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ شیعہ حضرات ہمارے اصحاب کو نہیں مانتے۔ پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ اصحاب آپ کے ہیں یا رسول کے ہیں، اور سورہ منافقون پڑھ کے دیکھ لے کہ کتنا منافقوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یار کمال ہے، منافق تھے کون؟ ہمیں کیا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ ماننے نہیں دیتا، تم زبردستی بنواتے۔ ظالم منافقین، سورۃ المنافقون میں ذکر تو منافقوں کا ہے، وہ مومن نہیں تھے، صحابہ مومن تھے، مدینے میں گروہ تھے، ایک منافقوں کا گروہ، ایک اہل ایمان کا گروہ، منافقوں کے گروہ کو منافق کہا جاتا ہے، مومنوں کے گروہ کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ وہ اصحاب محمد جو حالت ایمان میں محمد کریم کے پیارے چہرے کا دیدار کرے اور اسی ایمان پہ فوت ہو جائے، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ فاضل علوی علیہ من اللہ ما یستحق، وہ ظالم صحابہ کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بچوں میں علی ایمان لے کر آئے، بوڑھوں میں ابو بکر عمر عثمان ایمان لے کر آئے۔ کہتے ہیں علی کو تو رہنے دو، وہ تو بچے تھے۔ ابو بکر عمر عثمان جب یہ ایمان لائے، ان کی عمریں 60 40 اور 48 سال۔ صحابہ کی توہین کرتے ہوئے آنکھوں کے اشارے سے مجمع کو اس کفر پہ راضی کرتے ہوئے کہتا ہے جو 60 40 48 سال کی عمر میں ایمان لائے پہلے کیا تھے؟ پہلے کافر تھے نا، مقصود اس کا یہی تھے، اور پورا مجمع دشمنی صحابہ پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے۔ بزرگوں میں ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جوانوں میں ایمان لانے والے حضرت عمر بن الخطاب تھے، درمیانوں میں ایمان لانے والے حضرت عثمان غنی تھے، اور بچوں میں ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب تھے۔ یہ بات گورنمنٹ پاکستان نے دینیات و اسلامیات میں تحریر کر کے منظور کر کے بچوں کو سکولوں میں پڑھانی شروع کی ہے۔ اب یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں میں جو ایمان لائے تھے ان کی عمر شریف کتنی تھی؟ کتاب تفسیر در منصور جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 281 اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر ایمان لائے 60 سال کے تھے اور حضرت عمر 40 سال کے، حضرت عثمان 48 سال کے، علی 10
11 سال کے، وہ تو بچے تھے، انہیں تو رکھے نا ایک طرف، سویٹ ہارٹ۔ فاضل یہ پوچھتا ہے کہ جنہوں نے 60 40 48 سال میں کلمہ پڑھا، بتا سکتے ہو یہ پہلے کیا تھے؟ پہلے کیا تھے؟ کیا عقیدہ تھا؟ کس مسلک پر تھے؟ ایمان جو لائے پہلے کیا تھے؟ ابھی رزلٹ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں مولا تورات پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں کہ قرآن پڑھوں؟ فرمایا سب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سنا۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اپنے کانوں کی کھڑکیاں میری طرف کرے، میرے لفظ سینے پہ تعویذ بنائے۔ 3 دن کا بچہ ہو کے علی چاروں آسمانی کتابیں سنا رہے ہیں۔ پھر سمجھ میں آ گیا جو 3 دن کا بچہ ہو کے چاروں آسمانی کتابیں دست رسالت پہ سنائے وہ کل ایمان ہوتا ہے۔ جسے 12 سال میں سورہ بقر نہ آئے وہ تیرا ماما بے ایمان۔ میں کہتا ہوں اگر تمہیں یہ اعتراض ہے کہ یہ پہلے کیا تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، تمہارا دعویٰ ہے، ہمارا نہیں، کہ علی کے بابا ابو طالب بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا تھا، وہ مرتے ہوئے کفر پہ مرا تھا۔ احمد رضا خان بریلوی نے باقاعدہ اس پر ایک رسالہ لکھا کہ ابو طالب کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوا، وہ حالت کفر میں ہوا۔ اگر ایک لمحے کو ہم تمہارے اس جملوں کو مان بھی لیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جو اعتراض تم ابو بکر عمر عثمان پہ کرتے ہو کہ یہ پہلے کیا تھے، تو علی کے بابا پہلے کیا تھے؟ نبی کے چچا عباس بعد میں مسلمان ہوئے۔ اس بنیاد پہ میرے نبی کے 3 خلفاء کی توہین کرنے والوں عباس کو کیا کہو گے؟ یہ وہ تھے جب انہوں نے محمد کریم کی زبان سے توحید کے جملے سنے تھے تو محمد کریم کے دست و بازو بن گئے تھے۔ رضی اللہ عنہم وارضا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ یہی فاضل علوی ایک من گھڑت قصہ بیان کرتا ہے جس کا وجود نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ یہودی نے کتا پالا ہوا تھا، لوگ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں صحابہ کرام جاتے، ایک دن ایک کتے نے ایک صحابی کو کاٹ لیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے کتے نے کاٹا، آپ نے کہا صبر کرو۔ اگلے دن پھر لوگ جا رہے باتیں کرتے ہوئے، کتے نے پھر ایک کو کاٹ لیا، پھر ایک کو کاٹ لیا۔ اس طرح جب 3-4 صحابہ کو کتے نے کاٹا تو وہ صحابہ کرام آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی 4 نمازوں میں تو ہم حاضر ہوں گے، فجر کی نماز میں ہمارا انکار ہے، ہم نہیں آئیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا یہودی کا کتا ہمیں کاٹتا ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، یہ مجرم، یہ زندیق، یہ کافر کہنے لگا۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے کہ اگر روزانہ میرا ایک صحابی اس طرح پنچر ہونے لگا تو مسجد تو خالی ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو کتے کا بندوبست کرتے ہیں۔ آپ آئے اس یہودی کے دروازے پر، اس نے کہا کتا تیرا ہے؟ کہا ہاں جی۔ کہا لے کر آؤ کتے کو۔ اس نے کہا جی معاف کر دو، آئندہ نہیں کھولوں گا۔ کہا نہیں کتے کو لے کر آؤ۔ کتا آیا، نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ کو تو نے کاٹا ہے؟ تو یہ کہنے لگا کہ ہاں، اس کتے نے کہا ہاں میں نے کاٹا ہے، کیونکہ یہ ہیں ہی اس قابل کہ انہیں کاٹا جائے۔ اپنی بیٹیوں کا خوشی سے ان مجرموں سے نکاح کرنے والوں، ان کے ساتھ دوستی، محبت اور پیار کی فضائیں قائم کرنے والوں، تمہارا رشتہ ہے محمد کے صحابہ سے؟ ان کی زبانیں ایسے دراز ہو محمد کے پیارے ساتھیوں کے خلاف،
اور تمہارے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات پروان چڑھتے رہے. وہ کتا کہنے لگا آپ میری بات سمجھ رہے ہو, یہ نہیں سمجھ رہے, مجھے بھی انسانوں کی زبان دو, میں بول کے بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں کاٹا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو زبان دی, وہ انسانوں کی زبان میں بات کرنے لگا. اس نے کہا آپ نے کہا تھا نا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا. اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں نے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کہا پھر آپ بھی میرے مولا ہوئے, علی بھی میرے مولا ہوئے. آپ کے یہ صحابہ گزرتے میری گلی میں سے ہیں اور باتیں غیبتیں چغلیے علی کی کرتے ہیں, میں ان کو کاٹوں یا نہ کاٹوں؟ فرمایا جس کا میں مولا اے نصیب اپنا اپنا علی نو مولا من گئے تو حیوان من گئے, نہ مننے تے حیوان ناطق نہیں مننے. نبی پاک کے زمانے چک یہودی مسرت بھائی اس کتا رکھے ہوئے سوانتا ضلع چکوال والے نو کتیاں دے دسن دی لوڑی نہیں. تسی تے کتیاں دی جنساں قسماں جانتے ہو, کئی چھوٹے کتے کئی بڑے کتے, بڑے ٹھرکی ہیں. توجہ ہے میرا, اور یہودی کتا رکھے ہوئے جڑے بندے کتے رکھتے ہیں انہوں نے پتہ ہے نا میں دیا بان دینا کہ راتی چھوڑ دینا, انہیں کہا دینا راتی چھوڑ دینا. یہ مجلس دا اعلان ہے, سوال نہیں. وہ ماں پتر ہی نہیں جایا جڑا فاضل دی آنکھ چک پا کے گل کرے. جڑے کتے رکھ دیو پتہ ہے نا بدیاں بن دینا راتی چھوڑ دینا. جڑا کتا راتی چھوڑیا مننے مرشد رات دے چھوڑے ہوئے کتے اذانہ والے تینن ڈھان دے, رات دے چھٹے ہوئے کتے رات دے چھٹے ہوئے. وہ یہودی جو چھوڑے آنا تو لوگ نماز واسطے مسجد دے جانا, کتا استقبال کرے گا. ایک دے کچھ بندے گلہ باتا کر دے جان, کتے ایک دی لت بڑھ گئی. یہ میں نے پتہ ہے جنہوں بڑھیا, پر میں کنہ نو ہاتھ لایا ہے. اینا ناوہ دا صدقہ سن 78 تو لے کے 96 تک کوئی سال ایسا نہیں غازی دی قسم ہے جس سال میں جیل اچ نہیں دیا. سن 96 میں 5 مہینے کٹے. میرا چھوٹا جب پترو آکھے ابو جی تسی زد چھوڑ دو. میں کیا میرا پتر آج تو بعد میڈے بھی لیکے کھٹے پہن جنہ دا نا لے کے اتھے ٹکینے اللہ جڑے اگے کڑی پھاٹا کے چلگنا. او بندے جو گلہ باتا کر دے جان امیر بھائی تے کتے ایک دلات پڑھ لے. او پاک نبی کو لائے آکھن لگا پلیز یا رسول اللہ I request you don't mind. نبی فرمایا sweetheart my father-in-law. کی پرابلم ہے اسا کیا جے پوچھنے ہو میری پلی کپی تھی. سرکار فرمایا حوصلہ کر دعا دے پھر انہیں یار کئی بندے گلہ باتا کر دے جان کتے پھر ایک دلات بڑھ. وہ بھی آکھنے لگا جناب گزارش ہے باقی ساری نمازہ دی حاضری مسیح تے لاؤ. سویر اللہ ساڑھا دھوتو ہے جو ہون حضور نو فکر پہ آبی اگر روز دے کسابی انہیں پینچر ہونے لگا مسیح تفارق ہو جانے. پاک نبی فرمایا چھوڑو اس گال نو آؤ کتے دا بندو بس کرا. سارے رضی اللہ رحمت اللہ نال کھتے یہودی دے مکان تے آئے دروازہ کھٹکائے. یہودی باہر آیا. سرکار فرمایا کتا تیرا ہی؟ اسا کہ جی میرا. سرکار فرمایا کوئی بندواس کر. اسا کہ یا حضور تسی آج معافی دے دو ابو میں نہ چھڑے سے. سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا. کتے کدی ہے کیمرے ہوندے نا ویڈیو بنیا کہ وڈے سارے قد دا بندہ بلڈ پریشر دا مریض دیکھے کھن کا بادشاہ جنوں اگے کسی نو وڈے ہیں ہون سارے کٹھے ہیں. سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا. یہودی رسی پکڑی ہوئی کتے نو لے آ رہے ہیں. کتے نو
پیار کی لکھیا نے کر لینا صاحب جب کتے ویکھیا نبی یہودی چھکے اپنے پاس کتا جائے نبی والے پاسے یہودی نو پہ گیا فکر اگے کسے یعنی نو وڈے اے سرکار ال پہ سدھا ہوندا ہے اے جنے بندے نا مسرت جگر دی تختی تے فاضل دے لفظ لکھ لے مر جانے یاد رکھنا توجہ ہے نا یہودی اپنے والے پاسے کھچے کتا نبی ال جائے یہودی سوچے بھی اگے تا وڈیا نا سائیں اور ہونے نبی ال جاندہ پیا جتنے بندے رسول دے نال آئے نا انہاں کل ہور تے کسے جنگ وچ بندہ مویا کوئی میں نے قرآن دی قسم غازی دا عالم سامنے جڑا بندہ میں نے کسے روایت وچ دکھایا نا بینا رل کے بھی کسے نے چاقو مارے میں مذہب چھوڑ دے سا تے وقت بہن نو کٹن نال تا بندہ بہادر نہیں نہ بندا یہودی اپنے پاسے چکے کتا نبی آ جائے پاک نبی نے کتے دی بے قراری بے چینی بے تابی نو ڈٹھا فرمایا یہودی انو چھوڑ دے یہودی چھڑیا کتا دوڑ کے پاک نبی کو کھنڈا سوٹا سرکار کھنڈا ہوئے اور سیر چاہے نا کتے سیر چاہے انہوں نے تو بڑے سرکار فرمایا کیوں اسا کہ جی وڈنے ہیں سرکار فرمایا کیوں اسا کہ جی میری زبان تسی سمجھتے پہ ہونا کہ جی تسی مہربانی کرو انہاں دی زبان دیو تو میں ہونے دسنا نبی اشارہ کیتا کتے نو زبان ملی انسانہ والی پریشان نہیں ہونا میرا وہ نبی ہے جڑا پتھران کلمہ پڑھا دیتا ہے نبی فرمایا ہوندہ سنن کیوں وڈے کتا دا جناب تسی فرمایا نا من کنت مولا فہاد علی مولا جنہ میں مولا اس دا علی مولا نبی فرمایا بالکل اچھا کتا دا انصاف تو ساڑے تو ہے جے تسی میرے مولا تے علی بھی میرا مولا تے جے علی میرا مولا ہوئے ایک گلی میری چکدرن چگلیہ تے گلے علی دے کرن میں برداشت کر سکنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ارے محمد کریم کے صحابہ علی سے محبت کرتے تھے ابو بکر علی سے محبت کرتے تھے عمر علی سے محبت کرتے تھے عثمان علی سے محبت کرتے تھے اے دنیا رافضیت اگر تم کہتے ہو علی سے محبت نہیں تھی میرے سوال کا جواب قیامت کی دیواروں تک تم نہیں دے سکتے اگر علی کو عمر سے محبت نہ تھی ام کلثوم کا نکاح علی کو کیوں دیا تھا تم اس کو اپنی بیٹی کا نکاح دو گے جس سے تم بغض رکھتے ہو تم اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرو گے جسے تم سے نفرت ہو اگر علی سے عمر کو پیار نہ ہوتا تو عمر کے نکاح میں اپنی لاڈلی بیٹی حسن و حسین کی بہن کا نکاح کبھی نہ دیتے یہی ظالم صحابہ کرام کی توہین کرتے ہوئے ایک اور مقام پہ کہتا ہے باغ فدق کہا چور کا پاؤں میں تلاش کرتا ہوں کھورا میں تلاش کرتا ہوں چور کو پکڑ تم لو باغ ان سے وصول تم کر لو اور کہا کہتا ہے کہ میں اس چور کا پتہ بھی قرآن سے لگا کر بتاؤں گا کسی ایرے غیرے نتھو خیرے ابو ہریرے کی روایت نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اے اللہ اس سوئی ہوئی مردہ قوم کے اندر محمد کریم کے پیارے صحابہ کی غیرت کو پھر زندہ کر دے ان کے سامنے ان کے اکابر کو گالیاں دی جائے محمد کے پیارے ساتھیوں کو گالیاں دی جائے اور ان کے اوپر بے غیرتی کی لمبی چادر پڑی ہو جس کے نیچے سنیت سوتی رہ جائے کہا کسی ایرے خیرے نتھو خیرے ابو ہریرے کی روایت نہیں بلکہ قرآن حکیم کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر
اشارہ کرتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی طرف، سیدنا فاروق اعظم کی طرف، کہ انہوں نے کہا تو صحیح کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں تھے۔ حالانکہ یہ آیت نازل ہوئی منافقوں کے بارے میں، یہ آیت نازل ہوئی منافقوں کے بارے میں، یہ آیت مومنوں کے بارے میں، پیارے نبی کے پیارے سچے صحابہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاج کرتے تھے، لوگ علاج کروانے آتے تھے، نبی ہاسپٹل کے طور پہ اور لوگ مریضوں کے طور پہ، کوئی آئے ٹھیک ہو کے چلے گئے، کوئی آئے اصحاب اہل بیت میں شامل ہو کے چلے گئے، اور کوئی آئے وہ ڈھیٹ کے ڈھیٹ رہے، نہ ٹھیک ہوئے اور وہیں ہسپتال میں مر گئے۔ اب توہین کرتا ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی کہ وہ ہسپتال میں مرے اور وہیں پہ دفن ہو گئے، کیونکہ ان کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے تو نبی کے ساتھ دفن ہوئے۔ کھڑا میں کردہ باغ تساں اگاڑ کھنے کٹائیں قرآن چو کسے آرے وغیرہ نہ تو خارے ابو حرارے دی روایت نہیں، اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ یعنی فدق دے چور دا کھرا، سپارہ بھی پہلا ہے، سورت بقرہ ہے، سورہ بقرہ پارہ پہلا، رکوع بھی پہلا، اللہ فرمیدہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ، وَمِنَ النَّاسِ کئی لوگ ایسے یقولو آخر آمنا باللہ، اسا اللہ تے ایمان لے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ اسی آخرت تے ایمان لے، لیکن قرآن فرمیدہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے مومن نہیں، اے مومن نہیں، کیوں؟ مَرَضٌ فِي قُلُوبِهِمْ، انہاں دے دل وچ بیماریاں۔ ایمان نہ دسو، بہت پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما، ایمان کتھے ہوتا ہے؟ تو جہاں دل بیمار ہے اندھا ایمان بھی بیمار ہے، اور بندے ہیں بیمار۔ یاسین والقرآن الحکیم، محمد حکیم، بندے ہیں بیمار، راتی دیاں سانوں کیوں اچھی کرنے، اور جو چنگا نات رسول کول کیوں بان دیتا ہے؟ اے بیمار حکیمہ کول نہیں ہوندے تو ہور ٹیشن کے ہوندے۔ بیمار ڈاکٹر کو نہیں آندے نا، ہسپتالہ چاندے، جدہ ہسپتال وچ بیمار داخل ہویا کئی شفا پا گئے، ان شفا پا گئے، منہ اہل بیت بن گئے، ان اہل بیت بنے دین نکلن نہیں دیں دے، کئی ایسے ہوندے جنہیں لا علاج ہو گئے، ڈاکٹر ادا میں بڑیاں بوتلہ لائیں، بڑے ٹکے لائیں، پتہ نہیں یہ نامراد کیسی بیماری ہے، جنہیں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ ایسے ٹھیٹ ہیں، انہوں نے ہدایت ہونی نہیں سمجھ آ رہی، کہ ایسے ہوندے جنہیں ہسپتال اچھ مر ویندے، کوئی وارث ہویا تو گھن گیا، انہاں کمیٹی والے نو دے چھوڑے، کمیٹی والے بھامے اتھے دفن کر چھوڑے، تو پھر ہسپتال میں دفن ہونا فضیلت نہیں، بلکہ بیوار ساؤمن کی نشانی ہے۔ اللہ فرمانا میرا حبیب محمد بندے ہیں ہزاراں پر قسمہ ہیں ترائے کڑیاں، سمم بکمم امیون، میرا حبیب محمد ایک کنا تو ڈورے نہیں، ہمیں ہزار خطبے پڑھ کے سنا انہا سننے نہیں، بکمم منہ تو گنگے نہیں، ہمیں ہزار بخن کرا انہا حق دی گواہی دینی نہیں، امیون اے اکھا تو اننے نہیں، ہمیں بادو پکڑ کے بھی کھائے نہ بے ایمانہ ویکھ رہی نہیں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے امت قرآن، اے امت محمد کریم، تمہاری غیرت کب جاگے گی؟ پیارے حبیب کے ان دشمنوں کو کب پہچانو گے؟ اور کب اپنی غیرت ایمانی میں جاگ کر یہ اعلان کرو گے کہ آج کے بعد اگر کسی سے محبت ہوگی، رشتہ داری ہوگی، پیار ہوگا، اس کی ایک ہی بنیاد ہوگی، یہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے یا نہیں، یہ محمد کریم کی رسالت کو مانتا ہے یا نہیں، اور محمد کریم پر ایمان لانے والی پہلی جماعت صحابہ کی جماعت سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ محبت کرتا تو مومن ہے، اور اگر محبت نہیں کرتا تو یہ منافق ہے، کافر ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ ایک اور ظالم پیارے حبیب علیہ السلام کے وہ پیارے صحابہ جو آپ کے دائیں لڑے، جو آپ کے بائیں لڑے، جو آپ کے آگے لڑے، جو آپ کے پیچھے لڑے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں جنگ کے موقع پر میں دائیں دیکھتا، ام عمارہ ایک عورت محمد کریم کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی، میں بائیں دیکھتا ام عمارہ میرے لیے لڑتی ہوئی نظر آتی، سامنے دیکھتا ام عمارہ میرے لیے لڑتی ہوئی نظر آتی۔ جس کے بچے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عورتیں محمد کریم کے لیے لڑی، جن کے بوڑھے محمد کریم کے لیے لڑے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ٹانگ سے معذور ہوں، میں نے جہاد کے لیے جانے کا فیصلہ کیا، میرے بچوں نے کہا آپ معذور ہو، آپ نہ جاؤ، آپ آرام کرو، آپ کو اجازت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں اسی طرح جہاد میں جا کر شہید ہو کر لنگڑاتا ہوا رب کی جنتوں میں چلوں گا۔ پیارے حبیب نے جانے دیا، مارکے میں گئے، شہید ہو گئے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی مبارک زبان حرکت میں آئی، کہا اللہ کا یہ مجاہد بندہ سچا تھا، اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا، یہ لنگڑاتا ہوا رب کی جنتوں میں چل رہا ہے۔ جس کے بوڑھے محمد کریم کے دفاع میں مرے، جن کے بچے محمد کریم کے دفاع میں شہید ہوئے، جن کے جوان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو عام کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان کی توہین کرتے ہوئے یہ ظالم کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے لیے صحابہ کرام کو لالچ دیا کہ چلو خیبر کی جنگ کے لیے 2 اونٹ سونا ملے گا، 2 اونٹ کھجوریں ملیں گی، بہت مال ملے گا، چلو۔ یہ سارے مال کے لالچ میں چل پڑے، یہ سارے مال کے لالچ میں چل پڑے۔ آپ اس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ چلتے ہیں، مال تو ہم نے لینا ہے، لڑنا تو علی نے ہے، ہم نے تو لڑنا بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بتاؤ وہ کون تھا جب مکہ کے اندر محمد کریم پہ کافر پل پڑے تھے؟ وہ کون تھا کہ اس نے آ کر کفار کو دھکا دیا تھا اور کہا تھا تم محمد کو اس لیے مارتے ہو، تم محمد کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ کافروں نے محمد کریم کو چھوڑ دیا تھا، اس کو مارنا شروع کر دیا تھا، مار مار کے اس کے چہرے کو سجا دیا تھا۔ اس کے قبیلے والے گٹڑی بنا کے اسے گھر میں لے گئے تھے، اس کی ماں اس کے پاس رہ گئی تھی۔ جب ہوش آیا تھا ماں نے کہا تھا کچھ پی لے، کچھ کھا لے، اور اس نے کہا تھا اللہ کی قسم جب تک محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گا نہیں کھاؤں گا۔ علی تو اس وقت 10-12 سال کے بچے تھے۔ کون تھا؟ کون تھا؟ کون تھا؟ ارے یہ ابو بکر صدیق تھے۔ کہا تھا جب تک پیارے حبیب کا چہرہ نہیں دیکھوں گا نہیں کھاؤں گا۔ سہارا لے کر مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے چہرے کو دیکھنے کے لیے آئے، اور چہرہ دیکھ کر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ پہ مصیبت آئی تو میں نے برداشت کر لی، میرے نبی تو بچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہم مال لے کر آ جائیں گے، لڑنا تو صرف علی نے ہے۔ وہ گئے، اللہ کے نبی نے علی سے کہا کہ تو رک جا، تو نہ جا۔ وہ خیبر میں نہیں گئے، وہاں جا کے کوشش کرتے رہے، لڑتے رہے، فتح نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی نے مصلی بچھا کر اللہ سے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ علی کو لے کر آؤں، تو نے کہا تھا وہیں پر رہنے دے۔ پھر علی وہاں پر قرآن کی آیت کی طرح نازل ہوئے، اور پھر وہ جا کر لڑے، اور پھر انہوں نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کر آسمان پہ پھینکا۔ اس وقت کا پھینکا وہ آج تک نیچے نہیں آیا۔
پیغمبر فرماتے ہیں سنتے ہو میرے مجاہدوں، جنگ پہ چلنا ہے۔ یا رسول اللہ پھر جنگ؟ پھر جنگ؟ یہ کیا شوق ہے روز جنگ؟ سرکار فرماتے ہیں پوچھو تو صحیح ملے گا کیا اس جنگ سے؟ کہتے ہیں فرمائیں۔ سرکار کہتے ہیں جو اس جنگ میں چلے گا ایک ایک مجاہد کو ایک ایک من سونا ملے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایک ایک من۔ سرکار کہتے ہیں دو دو من چاندی ملے گی۔ کہتے ہیں ہے کہاں جنگ؟ جنگ پہ ہو فرماتے ہیں چار چار اونٹ کھجوروں کے ہر مجاہد لے کے آئے گا۔ کہتے ہیں قبلہ ابھی چلے؟ پیغمبر فرماتے ہیں ابھی چلتے ہیں، کل چلیں گے۔ ٹھیک ہے سرکار۔ آپس میں کہتے ہیں لڑے گا تو وہی جو لڑتا ہوتا ہے نا، اللہ کا واسطہ جانتے ہو، اگر مجھے فادر سننا ہے قبلہ 5 سال بعد باجی لڑے گا تو وہی جو ہے لڑتا ہوتا ہے۔ یہ مال مل جائے برا تو نہیں۔ سرکار کل کس وقت آ جائے؟ سرکار کہتے ہیں اسی وقت آ جانا، صبح صبح آ جائے۔ حضور چلنا نہیں، سامان لے کے سرکار کہتے ہیں چلو یا علی تو نے نہیں جانا، ایک دوسرے سے کہتے ہیں مذاق کرتے ہیں آپس میں بھائی، علی اور نہ جائے خالی توجہ، کیسے نہ جائے؟ علی تو جائے گا۔ جہاں بھی تو نے نہیں جانا، اچھا یا رسول اللہ میں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں مولا علی یہ کھڑا ہے، سرکار کہتے ہیں اس نے نہیں جانا، ہمیں چلنا ہے۔ مولا یہ لڑے گا نہیں؟ کہا نہیں مولا تو وہ سارا سونا چاندی وہ کون لائے گا؟ سرکار کہتے ہیں جو لڑے گا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کرے جہاں راستے میں علی کو بلا لے، بتا کوئی نہیں، راستے میں جہاں بھی رات پڑی 6-7 آ کے بیٹھ جاتے، علی آ رہا ہے یا نہیں؟ ویسے سرکار کہتے ہیں علی نے کوئی نہیں آنا، چلو آ گئے خیبر میں۔ پہلی رات آئی، سرکار کہتے ہیں کون جائے گا کل؟ جس کو رسول دیکھے بولتا سرکار یہ جو بیٹھا ہے نا اسے میں نے رستے میں دیکھا ہے، دلیر بڑا ہے۔ سرکار کہا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور مجھے تو آپ جانتے ہیں نا، میرا باپ تو ساری زندگی میں ایک دفعہ میں نے تلوار اٹھائی تھی تو اس نے مجھے ایسا جھڑکا تھا۔ سرکار ویسے علی کب آئے گا؟ کب آئے؟ سرکار کہتے ہیں کل کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ تمہیں جانا ہے؟ ٹھیک ہے سرکار جائیں گے۔ دوسرے سے کہتے ہیں میرے گھر پیغام بھجوا دینا، میں جنگ لڑنے گیا تھا واپس نہیں آیا،
باقی سب خیریت ہے۔ میرے ساتھ وہ چاہتا باقی سارے زمین پہ اپنے اپنے گھر کو جانے والے راستوں کے نقشے جہاں سے نہیں جہاں سے علم لیتا جاتا خیبر میں ساتویں کلے پہ چھوٹا سا جھروکا کھڑکی تھی جسے کلہ کاموس کہتے تھے، اس میں بیٹھتا تھا مرحب، وہاں سے جھانک کے دیکھتا مجاہد کو، کہتا تھا میں آؤں، مجاہد کہتا تھا میں جاؤں۔ 39ویں دن کے تھکے ہوئے نہیں نظار نکھال شرمسار سورج نے رسول مقدس کی فوج کے آخری خود ساختہ مجاہد کو بے ساختہ میدان سے واپس آتے دیکھ کر خدا ساختہ سورج نے شرم سے شفق کے دریا میں غوطہ لگایا۔ خیبر میں شام ہو گئی، مسند اقتدار کہ سگے دہن دریدہ مرحب نے اپنے فوجیوں کو بلا کے کہا 39 دن گزر گئے، باقی کل کا دن ہے۔ رسول نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا، جو 39 دن میں ہوا وہی کل بھی ہوگا۔ ایسا کرو، عرب کی فاحشہ عورتوں کو بلا کے کلہ کاموس کی چوٹی پہ بٹھا کے ان سے کہو رسالت کی توہین کے گیت گائے۔ جب رسالت کی توہین کا پہلا گیت کافر عورتوں نے گایا، کبھی پریشان نہ ہونے والا رسول پریشان ہوا، آواز آئی سلمان، کہا جی مکمل ایمان، ہمارے لیے مسلح عبادت بچھاؤ۔ سلمان نے مسلح عبادت بچھایا، اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز حاجات پڑھی، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے بار الہ بار الہ بار الہ بار الہ۔ میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤ، تو نے کہا تھا مدینہ میں رہنے دے۔ تو نے کہا تھا مدینہ میں رہنے دے۔ رسول کہتے ہیں اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں، اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں۔ یہ گیت تو سن رہا ہے، میں ایسے گیت سننے کا عادی نہیں۔ یاد رکھ، اگر آج کی رات تم نے میرا حقیقی ناصر نہ بھیجا، کل میں محمد خود تلوار لے کے میدان میں نکل آؤں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ، یہ بھی یاد رکھ، جتنے زخم مجھے آئیں گے، مجھے نہیں آئیں گے، تجھے آئیں گے۔ یہ کہنے کا سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا خیبر کی سرزمین کا ذرہ اوڑ کے ہوا کے گوشت میں سوار ہو کے مدینے کی جانب رواں ہوا، حاجیوں کے قافلے کی طرح۔ ہر طرح زبان بن گیا تھا، ہر زبان پہ ایک ورد تھا، نام علی جن مثلا لجائے بھی تاجے تو ہوا لکا، پھر نوائے بھی کل ہم وغم اللہ حاجتی وعلیہ معبلی کل مرمیتا متقاضیا فی اللہ وجد اللہ لی ولی اللہ لی عدو کا کل ہم وغم سید جلی ولایت کا یا علی ادرکنی بحق لطفک الخفی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انا من سمع ادائے بریًا بریًا اللہ سمدی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اول غیث اغثنی یا علیو ادرکنی یا علیو ادرکنی یا علیو ادرکنی یا اول غیث اغثنی یا علیو ادرکنی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا مرتضی علی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا کاشف الکرب الوجہ وجہ الحسین اکشف کربی الوجہی بحق الہ العالمین۔ رسول کہتا رہا، خطرے اڑتے رہے، آخر میں کائنات کے اللہ نے جو گرد بتایا، رسول نے کہا مسلح عبادت سمیٹا، کائنات کا رسول اٹھا، تبسم کی لکیر آئی، آواز آئی سلمان تو نے سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ بھی سن رہا، جو اس نے کہا وہ بھی سن لیا۔ کہا کیا سنا؟ کہا اس نے کہا بلا علی کو، کہا آؤ پھر بلاتے ہیں۔ رسول نے سلمان کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے ایک قلعے کے کونے پہ آئے،
آگے عوامی سلمان میں آج علی کو چاروں رشتوں سے بلاؤں گا. میں رسول ہوں, علی امام ہے, میں نبی ہوں, علی وسیع ہے, میں محب ہوں, علی محبوب ہے, میں مشکل میں ہوں, علی مشکل کشا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ کرام کے بارے میں ان کے سینے نفرتوں سے, بغض سے, عداوت سے بھرے ہوئے ہیں. میں کچھ زیادہ ڈیمانڈ تو نہیں کرتا, میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں, جن سینوں نے اپنے دل میں ابو بکر, عمر, عثمان کا جتنا بغض بھرا ہے, تم اتنا ان کا بغض اپنے سینوں میں نہیں بھر سکتے. یہ پیارے حبیب کے پیارے صحابہ کے دشمن ہیں. دشمنی کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا. یہ صحابہ سے دشمنی کرتے کیوں ہیں؟ یاسر خبیث ایک ظالم برطانیہ کے اندر اس دن جشن مناتا ہے جس دن محمد کریم کو کائنات میں سب سے پیاری ہستی سیدہ عائشہ فوت ہوئی تھی. جشن مناتا ہے, بینر لگاتا ہے, بینر پہ لکھتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نباشد. تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے اس کے کفریہ جملے کو نقل کرتا ہوں. اس پہ لکھتا ہے عائشہ فی النار, کہ عائشہ آج جہنم میں جل رہی ہے. وہ عائشہ جو محمد کی عزت تھی, وہ عائشہ جو محمد کا پیار تھا, وہ عائشہ جو محمد کو کائنات میں سب سے پیاری تھی, وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کی چھاتی سے سر لگا کر محمد کریم نے اپنی جان رب کے حوالے کر دی تھی. وہ عائشہ جو کہا کرتی تھی فخر کرتے ہوئے, میری باری تھی, میرا دن تھا, میرا حجرہ تھا, میری چھاتی تھی, محمد کا سر تھا اور محمد کی روح پرواز کر گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ظالم وہاں پر صحابہ کرام پہ لانتے کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے بھرے مجمع کے اندر, اور پوری دنیا کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں. انی اريد ان اثبت ان عائشة بنت ابي بكر اليوم في النار بل هي في قعر جهنم. هذا الشعار الذي ترونه ليس مكتوبا من فراغ, هذا شعار ينبني على أدلة من الكتاب. بعد حوا أبو الكلاب, بعد حوا أبو الكلاب, بشري بالحاطمة يلي خالفت النبي لعنك أصبح واجبي, يلي خالفت النبي لعنك أصبح واجبي. نعم أنت تبغلت ولو شئت تفيلت تجملت, أنا ألعن عائشة تدروني, إيه أنا ألعن عائشة تدروني, أنا ألعن عائشة تدروني. انا للہ و انا الیہ راجعون. رافضی اپنی کتابوں کے اندر یہ عقیدے بیان کر چکے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی مسلمان نہیں بچا سوائے چار کے. الانوار النعمانیہ نعمت اللہ الجزائری کی کتاب صفحہ 81 پر عبارت سنیے, کفر سنیے, کلیجوں کو تھامیے اور محمد کریم کے صحابہ کی محبت کو اپنے سینوں میں جگائیے. ارتد الناس, سارے لوگ مرتد ہو گئے, کلہم سب کے سب, بعد النبی الا اربع, محمد کریم کی موت کے ساتھ ہی سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے چار کے. ارتد الناس, سارے لوگ مرتد ہو گئے, کلہم سب کے سب, بعد النبی, نبی کی وفات کے بعد, الا اربع, صرف چار مومن بچے. تم سوچتے ہوں گے, سنیت سوچتی ہوگی, ان چار کے اندر پہلا نام علی کا ہوگا, ہونا چاہیے نا. تم سوچتے ہوں گے ان چار میں نام فاطمہ کا ہوگا, ان چار میں نام حسن کا ہوگا, ان چار میں نام حسین کا ہوگا, ان چار میں نام عباس کا ہوگا, ان چار میں نام عقیل کا ہوگا, ان چار میں نام زینب کا ہوگا. نہیں, انہوں نے صرف صحابہ کی تکفیر نہیں کی, محمد کے اہل بیت کی بھی تکفیر کی ہے. کہا چار بچے, باقی سب کافر ہو گئے. وہ چار کون تھے؟ سلمان و ابو ذر والمقداد
وعمار وہذا لا اشکال فی. سلمان مسلمان بچا، ابو ذر مسلمان بچا، مقداد مسلمان بچا، عمار مسلمان بچے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں کوئی اشکال، کوئی مشکل، کوئی شکایت، کوئی شک نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو چند نمونے تھے اے غیرت مند سنیو جو میں نے تمہارے سامنے اپنے سینے کو چلا کر رکھے، اپنے آپ پر برداشت کے پہاڑ گرا کر رکھے. اور اگر میں اسی کفر کو بیان کرتا جاؤں، راتیں گزر جائیں، محمد کے دشمنوں کی باتیں ختم، ان کی گالیاں ختم نہ ہو. یہ تو دیکھ کے چار چاول میں نے آپ کے سامنے رکھے. کس لیے رکھے؟ تاکہ رافضیت سے بغل گیر ہونے کے لیے تڑپنے والے دیوس مولویوں کے دلوں میں شاید غیرت پیدا ہو جائے. دشمنان اصحاب محمد کریم کو اپنے جلسوں کا صدر بنانے والے دیوس، اپنے متحدہ مجلس عمل کا صدر اور سیکٹری بنانے والے دیوس، ان سے بغل گیر ہونے والے نام نہاد سنی، شاید ان کی غیرت جاگ جائے، شاید ان کے ضمیر میں زندگی کی نئی رمق آ جائے، جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سیاسی مجبوریوں پر، جمہوری مجبوریوں پر، چندے اور جہاد کی مجبوریوں پر ان کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں اور ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. شاید وہ بھی جاگ جائیں جو رافضیت کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ اور شہادات اپنے گھر بیٹھ کر جاری کرتے ہیں. جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہوں کہ تم جتنا چاہے اصحاب محمد کریم کو کافر کہہ لو، گالیاں دے دو، ہم تمہیں پھر بھی مومن مانتے رہیں گے. تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم مولانا طارق جمیل، ان کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، ان کی ایک تقریر سننے کا اتفاق ہوا، میرے پاس موجود ہے. آپ بھی دیکھیے، ہم نے تو دیکھی اور روئے، آپ بھی دیکھو اور سنیت کی غیرت کے مر جانے پر کرو. آپ بھی دیکھو اور اپنے دل سے اصحاب محمد کی محبت کو نہ مٹاؤ، کہ جس کے دل میں محمد کے صحابہ کی محبت نہیں رہتی وہاں پر ایمان بھی نہیں رہتا. ایمان اسی دل میں جگہ پکڑتا ہے جس دل میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عائشہ و حفصہ، معاویہ، ابو سفیان، حسن اور حسین، زینب اور ام کلثوم کی محبت جاگتی ہے. وہ کہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی سن لو، صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ میں نے اپنے اکابر کے فتاوی میں کہیں پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ تمام صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا. تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہا جا سکتا. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا، لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خود ساختہ امت کے جوڑ کے لیے بے قرار ہونے والے مولویوں، اگر تم صحابہ کے ایمان پہ امت کو جوڑنا چاہتے ہو تو یہ خسارے کا سودا ہے. ارے پہلے مسلمان تو یہی تھے. اگر ابو بکر مسلمان نہیں، اگر عمر مسلمان نہیں، اگر عثمان مسلمان نہیں، اگر علی مسلمان نہیں، ان کو کافر کہنے والا اللہ کی قسم 1000 دفعہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. تمہاری غیرت اس کو مسلمان مانتی ہے تو مان لے. توحید کو اپنے سینے میں جگانے والے کی غیرت ابو بکر، عمر، عثمان کو کافر کہنے والے کو کبھی مسلمان نہیں کہہ سکتی. جاؤ ہماری روح اور جسم کے رشتوں کو توڑ دو، جاؤ ہماری ہڈیوں اور گوشت کو جدا کر دو، جاؤ ہمیں زندگی سے موت کا جام پلا دو، دھرتی کے اوپر سے دھرتی کے نیچے دفن کر دو. ابو بکر، عمر، عثمان کو کافر کہنے والے کو پھر بھی مسلمان نہیں مانتے. تم نے اسلام کی ساری بنیادیں ہی گرا کر رکھ دی. یہ مسلمان نہ بچے تو مسلمان کون ہے؟
ارے اگر ابو بکر نہ ہوتے، عمر نہ ہوتے، عثمان نہ ہوتے، تم بر صغیر والوں ہندوؤں کے مندروں میں ٹل کھڑکا رہے ہوتے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، ذی-النورین عثمان بلوچستان کے ساحل پہ اپنے دور خلافت میں فوجیں نہ اتارتے، برصغیر میں ایمان نصیب نہ ہوتا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا بحری پہلا بیڑا بنا کر قسطنطنیہ کو فتح نہ کرتے، اسلام کیسے پھیلتا؟ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا تم نے انہی کے ایمان کے انکار کرنے والے کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ صرف اس لیے کہ تاکہ تمہارے چلے چلتے رہیں، تمہاری محبتیں چلتے رہیں، ہر کوئی کہے جی بڑے بے ضرر ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ ایمان ہمیں قرآن اس کے خلاف درس دیتا ہے۔ جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، آؤ محمد کریم پہ نازل ہونے والا رب کا کلام سناؤں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میرا مالک فرماتا ہے صحابہ کی یہ مثال انجیل میں ہے، تورات میں ہے، کہ زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، بیج سے ایک چھوٹی باریک سی کومپل نکلتی ہے، پھر وہ تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے، وہ پھر تنا بنتی ہے، تنے پہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب الزراع، کسان اس کھیتی کا رکھوالا اپنی لہلہاتی مضبوط ہوتی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی کھیتی کس کی کھیتی تھی؟ محمد رسول اللہ کی۔ یہ بیج کس نے بوئے تھے؟ محمد رسول اللہ نے۔ یہ کھیتی محمد کریم کی، مثال صحابہ کی تھوڑے تھے، علی، ابو بکر، خدیجہ، بلال، پھر یہ کھیتی پھیلنے لگی، یہ مکہ میں پھیلی، یہ مدینہ میں پھیلی، یہ جزیرہ عرب میں پھیلی۔ پیارے حبیب اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اگلا جملہ سنیے اور ان دیوس مولویوں کو سنائیے جو صحابہ کے دشمنوں کو، ان کو کافر کہنے والوں کو مومن مانتے ہیں۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، صحابہ سے نفرت کافر کرتا ہے۔ اس کھیتی کو دیکھ کر کس کو غصہ آتا ہے؟ غیظ و غضب میں کون تڑپتا ہے؟ محمد کریم کی بڑھتی ہوئی کھیتی کو کون برداشت نہیں کر سکتا؟ جو ان صحابہ سے نفرت کرے، بغض کرے، ان کے سینوں میں آگ جلے۔ ابو بکر، عمر، عثمان کا نام سن کے قرآن اس کو کافر ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ مولوی صاحب تم جتنا مرضی اسے مسلمان کہہ لو، قرآن مسلمان نہیں مانتا۔ قرآن حکیم کی یہی آیت، قرآن حکیم کی یہی آیت بیان کر کے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے نفرت کرنے والا، بغض رکھنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں۔ ایک اور بات یہاں پر زباں پہ آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، دھرتی کے اندر ایک مذہب جس کا ہمیں یقین تھا وہ رافضیت کا مذہب ہے۔ ان میں گالی دینا بھی ثواب کا کام ہے۔ ابو بکر کو گالی دو ثواب ملے گا، عمر کو گالی دو ثواب ملے گا، عثمان کو گالی دو تمہیں ثواب ملے گا، حفصہ اور عائشہ کو گالی دو تمہیں ثواب ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کے کسی مذہب میں گالی دینا ثواب، دنیا کے کسی مذہب میں گالی دینا ثواب، لیکن رافضیت کے مذہب میں گالی دینا ثواب ہے۔ اور ایک اور مذہب کا بھی پتہ لگا ہے، ان کے ہاں بھی گالیاں دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ پیر علاؤالدین صدیقی، بہت بڑے پیر صاحب ہیں۔ یہ پیر صاحب برطانیہ سے نور ٹی وی چلاتے ہیں۔ یہ برطانیہ سے نور ٹی وی جو چلتا ہے، جس کے اندر نور نہیں ہوتا، شرک کے اندھیرے ہوتے ہیں، اس کو پیر علاؤالدین صدیقی صاحب چلاتے ہیں۔ تو اپنے ٹی وی کی 3ری سالگرہ پہ آئے اور کہنے لگے دیکھو بات سنو، میں جب مکہ مدینہ جاتا ہوں تو میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ایتھے کی کرنا ہے، اوتھے کو بنا لو اپنا، لال شہباز قلندر کے دربار پہ چلا جایا کرو، وہیں پہ حساب کتاب برابر کر لیا کرو، یہاں آنے کی ضرورت کیا؟ کہا ہماری نماز نہیں ہوتی مکہ مدینہ والوں کے پیچھے، میں وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب شیخ سدیس حافظہ اللہ، شیخ شریم حافظہ اللہ جماعت کرواتے ہیں، شیخ حذیفی حافظ اللہ جماعت کرواتے ہیں مکہ مدینہ میں، کہتا میں ایویں کھلوتا رہنا مگر میں نماز سے پہلے پڑھ لی ہوں دی، میری اینا مگر نماز نہیں ہوں دی۔ ہم کہتے ہیں نصیب نصیب کی بات ہے، کوئی
برطانیہ سے مکہ آ کر بھی بدنصیب رہتا ہے، کوئی مری سے مدینہ آ کر بھی بدنصیب رہتا ہے، اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ اللہ کہتا جیسا مشرک آیا تھا ویسے ہی واپس جا، ادھر سے پاک اور معافی نہیں ملے گی۔ خیر، اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے میں مکہ میں تھا تو ایک نے آ کر مجھے کہا کہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے لگا ہوں، مجھے دعائیں نہیں آتی، طواف کرتے ہوئے کیا دعائیں مانگنی ہیں مجھے نہیں آتی۔ کہا میں نے اسے کہا کہ تجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی تو بسم اللہ پڑھ کے طواف کر لے۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ بھی ماں نہیں آتی، مجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی۔ کہا کوئی بات نہیں، پھر تم طواف کرو اور رمل کے پہلے 3 چکر رمل ادھر اچھل چل کے نا، اور پورے طواف میں وہابیوں کو گالیاں دیتے جاؤ۔ رافضی صحابی کو گالی دیتا ہے، رضا خانی وہابی کو گالی دیتا ہے۔ کہا پورے طواف میں گالی دیتے جاؤ، اچھلو، اور کہو وہابیو تواڈی ایسی تیسی، وہابیو تواڈی بنیاد رکھنے والے دی ایسی تیسی، یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دو، وہابیوں کو گالیاں دو، اہل حدیث کو گالیاں دو، اہل توحید کو گالیاں دو۔ پیر صاحب سے مرید عقل مند نکلا، وہ مرید کہنے لگا پیر جی میں بیت اللہ میں ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں گالی دوں؟ جو گناہ آپ یہاں بیٹھ کے کرو گے وہ گناہ ہوگا، وہی گناہ اگر آپ بیت اللہ میں جا کر کرو گے تو گناہ بڑا نہیں ہو جائے گا؟ گناہ بڑا ہو جائے گا نا۔ کہ آپ اللہ کے گھر میں آ کر بھی اس گناہ سے باز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حاجی کو میں نے دیکھا جو اپنی کھنڈی پہ ٹیک لگا کے جہنم میں کھڑا تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ حاجی کا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ حج کرتے ہوئے طواف کرتا، لوگوں کا سامان رکھا ہوا ہوتا، یہ اپنی کھنڈی میں ڈا کے کھینچ لیتا، اگر کوئی دیکھتا تو کہتا جی معلش غلطی ہو گئی، وہ کھنڈی میں اڑ گئی، میرا قصور نہیں، کوئی نہ دیکھتا تو قابو کر جاتا۔ اب یہ بیت اللہ میں چوری کر رہا، اللہ کو اس پہ اتنا غصہ آیا، اس کی کھنڈی سمیت جہنم میں پھینک دیا۔ اس مرید نے کہا شاہ جی میں طواف کرتے ہوئے وہابیوں کو گالیاں دوں؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے گناہ ہوگا؟ کہا بے وقوف تیرے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ میں نے کہا وہ ان کے پیچھے واقعی ہم نماز نہیں پڑھتے، تو کہنے کہ یہ غلطی ہے۔ اس نے کہا تم کافر ہو، اس نے کہا یہ غلطی ہے چونکہ ساری دنیا پیچھے پڑتی ہے۔ میں نے کہا صرف ایک بات بتا دے، صرف ایک بات، ساری دنیا کو یہ نہیں پتا کہ اس کنویں میں گدھا مرا پڑا ہے اور کئی مہینوں کا ہے اور 2 کتے بھی ہیں اس میں، وہ ڈول نکالتے ہوئے پیتے جاتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہے اس میں 1 گدھا اور 3 کتے مرے پڑے ہیں، تو آپ پیئیں گے؟ نہیں۔ سارا جان پیتا ہے، تم کیوں نہیں پیتے؟ لما لا تشرب الماء من ذلك البئر، اس کنویں سے تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اس میں غلاظت ہے۔ میں نے کہا ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے اندر غلاظت ہے۔ میں جاتا ہوں، حضرات لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، وقت سے پہلے میں سنتیں پڑھ لیتا ہوں، وقت سے پہلے فرض بھی پڑھ لیتا ہوں، ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور میں ایک دوسری گل دساں، گل سن چنگی نے لگ سی لیکن چونکہ میری گل ہے اور ان میں پردہ نہیں چھوڑتا، ان میں دستا جانا کہتا ہوں۔ ایک آدمی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں، طواف دیاں تے کرن کی؟ لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں وہ کتاباں نہ کس پڑھے آج تک لگ دیں 2 دھکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ، کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں۔ واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ۔ میں کہا بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھردا، چلو توڑی ایسی تھی، چلو توڑی ایسی تھی۔ تو پہلے رمل 3 رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دے، تو بھی اسے کہتا نہ گالاں کٹی جا، توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی۔ تو کہ یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا، تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نے کیسی ہے سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں معاف کرو اس میں۔ حضرات اب میں پھر اعلان ببانگے دخل بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، میرا وہی عقیدہ ہے جو قبلہ پیر عرفان شاہ صاحب۔ لیکن وہابیت کے ساتھ اتفاق کرنا، شیعت کے ساتھ اتفاق کرنا اپنی قیامت کو غرق کرنے والی بات ہے۔ تو رافضیت صحابہ کو گالیاں دیتی ہے، ثواب کی امید رکھتی ہے،
بریلویت وہابیوں کو گالیاں دیتی ہے، وہ بھی بیت اللہ میں جا کر طواف کرتے ہوئے، اور امید رکھتی ہے کہ جناب ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا طارق جمیل صاحب، ہم آپ کے فتووں کو تسلیم کریں کہ صحابہ کرام تمام صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا، یا رب کے کلام کی بات کو تسلیم کریں؟ آپ کہتے ہو کہ میں نے اپنے اکابر کے فتاوی جات میں یہ بات پڑھی، میرے اکابر کے یہ فتوے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کے اکابر کو اگر توہین صحابہ کرنے کی عادت ہو تو اس میں ہمارا قصور؟ ہم نے تو امت کا سب سے بڑا مانا ہے تو محمد رسول اللہ کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کریم کے بعد کائنات میں ابو بکر عمر سے افضل بندے پہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ ہمارے اکابر کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید۔ ہمارے اکابر پوچھنے ہیں، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان، ابو ہریرہ، ہمارے اکابر پوچھنے ہیں۔ ارے جو ہمارے ان اکابر کو کافر مانے، آپ کی اکابر کو کے فتوے کو مان کر ہم اس کو مومن مان سکتے؟ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے اکابر کیا کہتے ہیں۔ مولانا زکریا فضائل اعمال کے اندر توہین صحابہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابو مسلم خولانی ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے حجرے میں ایک درہ رکھا ہوا تھا، اور جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تو اس درے سے اپنی پنڈلیوں کو پیٹا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، جملہ سنیے، اور کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کیا سمجھتے ہیں، جنت کے سارے درجے وہ لے اڑیں گے، میں اتنی زیادہ عبادت کروں گا اور عبادت کر کے جنت کے درجوں میں صحابہ سے باقاعدہ ہم جھگڑا کریں گے، مقابلہ کریں گے، تاکہ انہیں بھی پتہ لگ جائے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے محمد کریم کے کسی صحابی کی 2 رکعتیں ابو مسلم خولانی کی زندگی بھر کی نماز ان 2 رکعتوں کے برابر؟ اور کیسے ہو؟ عمار بن یاسر پہرے پر تھے، ان کے ساتھی پہرے پر تھے، پہرے پہ نماز پڑھ رہے، دشمن نے تیر مارا، سورۃ کہف شروع ہو چکی تھی، تیر ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا، نماز جاری رکھی، دشمن نے دوسرا مارا، تیر نکال کے پھینک دیا، نماز جاری رکھی، دشمن نے تیسرا مارا، تیسرا تیر لگا، تیر نکال کے پھینکا تو خون کا فوارہ چلا، جلدی سے نماز مختصر کری، سلام پھیرا، عمار بن یاسر کو جگایا، انہوں نے کہا پیارے بھائی جب پہلا تیر لگا تھا مجھے کیوں نہیں تو نے جگا دیا؟ کہا تو پہلے کی بات کرتا ہے عمار، اگر مجھے نبی کریم کی دی ہوئی پہرا دینے کی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا، مجھے نماز میں اتنی لذت آ رہی تھی، میرا سارا خون نکل جاتا، میں مر جاتا، لیکن نماز نہ چھوڑتا۔ حنفی عقیدے کی سب سے معتبر کتاب فقہ الاکبر ہے، اس میں لکھا ہے، ذرا سنیے، سب الشیخین لیس بکفر، کوئی اگر ابو بکر اور عمر کو گالیاں دے تو ان کو گالیاں دینے والا کافر نہیں ہو سکتا، مسلمان باقی رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کے اکابر، ان کے فتاوی جات، اور ہمیں مبارک ہو محمد الرسول اللہ کی حدیثیں اور ہمارے اکابر کے فتاوی جات۔ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے فرامین میں اپنے پیارے اصحاب کے بارے میں ہمیں کیا درس دے کر گئے۔ بخاری و مسلم میں ہے، لا تسبوا اصحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ اللہ کے نبی منع فرما رہے، بخاری و مسلم کی روایت، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ پھر سنو پیارے حبیب کا قاعدہ، پیارے حبیب کا قانون بیان کردہ سنو، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ابو بکر عمر عثمان سے، جو صحابہ کرام سے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ ہمیں ابو بکر سے کیوں محبت ہے؟ ہمیں عمر سے کیوں محبت ہے؟ ہمیں عثمان سے کیوں محبت ہے؟ ہمیں علی سے کیوں محبت ہے؟ حسن و حسین سے کیوں محبت ہے؟ معاویہ اور ابو سفیان سے کیوں محبت ہے؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ ان سب سے محمد الرسول اللہ محبت کرتے تھے اور یہ سب محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے تھے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ
فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ صحابہ سے بغض نہیں رکھتا، محمد سے بغض رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے دل میں ابو بکر عمر عثمان کی نفرت ہے، اس کے دل میں صرف ابو بکر عمر عثمان علی کی نفرت نہیں ہے، بلکہ ان کے رسول محمد کریم کی بھی نفرت ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي، جو میرے صحابہ کو تکلیف دیتا ہے وہ کسی صحابی کو تکلیف نہیں دیتا، فاطمہ کے بابا کو تکلیف دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کے دل میں پیار ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تو آپ کے دل میں ایمان ہے، اور اس سے بڑھ کر کہوں اگر آپ کے دل میں نبی کا پیار ہے تو محمد کریم کے صحابہ کا پیار ہوگا۔ قانون یاد کر لو، اصول یاد کر لو، فارمولہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر جاؤ، جس کے دل میں محمد کا پیار ہوگا اسے ابو بکر سے پیار ہوگا، کیونکہ یہ وہ ابو بکر ہیں جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا مسجد میں کھلنے والی سب کھڑکیوں کے دروازے بند کر دو، سب حجروں کی کھڑکیاں بند کر دو، ابو بکر کی کھڑکی بند نہ کرنا۔ کیا معنی؟ کہ میرے بعد آئے گا اس مصلی پر تو کون آئے گا؟ ابو بکر وہ ہستی ہے جس کے بارے میں پیارے حبیب نے بیماری کے ایام میں کہا تھا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا میرے بابا نرم دل کا ہے، عمر سے کہہ دو وہ نماز پڑھا دے۔ آپ نے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ نے اپنی بات کو پھر دہرایا، آپ نے اپنے جملوں کو پھر کہا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، اور پھر فرمایا اللہ اس کا رسول اور مومن اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ ابو بکر سے محبت کیوں ہے کہ اس ابو بکر کے بارے میں میرے پیارے آقا نے کہا تھا اللہ کائنات کے ہر آدمی کے احسانوں کا بدلہ اتار چکا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں اتار سکا، تو قیامت کے دن اتارنا۔ عمر سے محبت کیوں ہے رضی اللہ عنہ وارضا کہ اس عمر کے بارے میں پیارے حبیب نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ نے نبوت میرے اوپر ختم کر دی ہے، اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر ابن خطاب رب کا نبی بن کر آتا۔ عمر سے محبت کیوں نہ کریں کہ اس عمر کے بارے میں پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر شیطان تجھے دیکھ لیتا ہے اپنے راستے کو ہی بدل لیتا ہے، اس گلی میں سے شیطان نہیں گزرتا جس گلی میں سے عمر گزرتا ہے۔ نہیں یقین تو آج بھی تجربہ کر لو، شیطان گزرتے ہیں باب عمر کا بورڈ لگا کے دیکھ لو، شیطان وہاں سے گزرنا وہ کہیں گے عمر کا نام لکھا ہوا ہے، شیطان یہاں سے نہیں گزرتا۔ عمر سے کیوں محبت نہ کریں؟ یہ عمر ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ آقا نے فرمایا رب نے مجھے خام میں دودھ کا پیالہ پلایا، میں نے پی لیا، اس میں کچھ دودھ باقی بچا، میرے بعد وہ دودھ عمر کو دیا گیا۔ پوچھا صحابہ نے تعبیر کیا ہے؟ کہا اس دودھ سے مراد علم تھا، میرا باقی علم عمر کو دیا گیا۔ عثمان سے کیوں محبت نہ کرے؟ عثمان کون عثمان؟ عثمان جیسا دھرتی نے شاید نہ دیکھا ہو جس کو ایک مجلس میں اس کے نبی نے ایک مجلس میں ایک بیٹھک میں 8 مرتبہ کہا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ کیوں محبت نہ کرے عثمان سے؟ پیارے حبیب بیٹھے ہوئے تھے، پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، ابو بکر آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان آئے ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے، کپڑا درست فرما لیا۔ مومنوں کی ماں نے پوچھا میرے بابا آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، عثمان کے آنے پہ کپڑا کیوں ٹھیک کیا؟ کہا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حسن و حسین اور علی سے کیوں محبت نہ کریں؟ علی وہ ہے جس سے محبت ایمان ہے۔ ایمان محبت کی علی کی محبت میں پنہا ہے، اور کفر نفاق علی سے نفرت میں پنہا ہے۔ حسنین کریمین سے کیوں پیار نہ کریں؟ میرے آقا علیہ السلام سجدے میں ہوتے، حسن و حسین پیارے حبیب کی پیاری پشت مبارک پہ سوار ہو جاتے، محمد کریم ہاتھ پکڑ کے ان کو نیچے نہ اتارتے جب تک حسن و حسین پشت پہ بیٹھے رہتے، محمد کریم سجدے کو لمبا کر دیتے۔ عمر نے دیکھ کر کہا تھا حسن و حسین
मुबारक हो तुमको, तुम्हारे नीचे कितनी प्यारी सवारी है, तुम कितने प्यारी सवारी पे सवार हो। मेरे आका ने कहा था उमर, अगर नीचे सवारी प्यार है ऊपर सवार भी कितने प्यारे हैं, क्यों प्यार ना करें आयशा हफ्सा से। आयशा के बारे में प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, पूछने वाले ने पूछा धरती में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो, कहा आयशा से करता हूं। कहा मर्दों में किससे करते हो, कहा इसी के बाबा से करता हूं। जिसके दिल में मोहम्मद करीम की मोहब्बत होगी उसके दिल में सहाबा की मोहब्बत होगी। जुमला सुनिएगा, याद रखिएगा, जिसके दिल में मोहम्मद की नफरत होगी उसके दिल में सहाबा की नफरत होगी। जिसके दिल में नबी का बुग़्ज़ होगा, जिसके दिल में आप देखो कि वो अबू बकर, उमर, उस्मान, मुआविया, अबू सुफियान, आयशा, हफ्सा, अली और हसनैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को गालियां देता है, उनको काफिर कहता है, उन पे जुबान दराज करता है, तो पहली बात अपने दिल में यह बिठाओ, ये मोहम्मद का दुश्मन है, ये मोहम्मद का गुस्ताख है। अल्लाह ने तौफीक दी तो उम्मत के सलफ, आइमा कराम, इमाम मालिक, इमाम औज़ाई, इमाम अबू ज़ुरअ राज़ी रहिमहुमुल्लाह, और आज तक मुहद्दिस मदीना शेख अब्दुल मुहसिन अल अब्बाद हाफिज़हुल्लाह तक के अक़वाल अगले दरस में हम आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह, कि जो शख्स सहाबा से नफरत करे, सहाबा को काफिर कहे, तो अहले ईमान के अकाबिर इनके बारे में क्या कहते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।